یہ دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں جب بھی اپوزیشن نے بجٹ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو حکومت نے ان سے انکار کیا اور تردید کی، لیکن جب اگلے سال کا بجٹ آیا تو وہ سارے تحفظات جو اپوزیشن نے پیش کیے تھے وہ حرف برف سچے ثابت ہوئے۔ ہم نے ہر دفعہ کہا کہ حکومت نے جو ٹیکس ریونیو کی پروجیکشن کی ہے یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے، حکومت یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے گی، اور پچھلے 3 سالوں میں ایسا ہی ہوا۔ ہم نے ہر دفعہ کہا کہ حکومت نے جو بجٹ کا خسارہ دکھایا ہے یہ پورا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہوگا، اور پچھلے 3 سالوں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم نے ہر دفعہ کہا کہ حکومت کی جو ٹیکس یہ تجاویز ہیں بجٹ کی، اس سے ملک کے اندر مہنگائی اور گرانی آئے گی۔ حکومت نے تردید کی، لیکن ہر سال مہنگائی کی بدترین لہر آئی، اور ہم نے ہر سال یہ کہا کہ یہ حکومت نے بجٹ کو قوم سے چھپایا ہے، ادھورا ہے، دھوکہ ہے، اور اس کے بعد منی بجٹس آئیں گے، اور ہم نے دیکھا گزشتہ 3 سالوں میں مسلسل منی بجٹس آتے رہے۔ میں آج بھی یہی کہوں گا کہ چوتھا بجٹ حکومت کے 3 بجٹ سے مختلف نہیں ہے۔ اس میں پھر حکومت نے غیر حقیقت پسندانہ اہداف رکھے ہیں، ایسے اہداف رکھے ہیں کہ 5,829 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو وہ نہیں حاصل کر سکے گی، اور پھر یہ شارٹ فال ہوگا، پھر ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ریوائز کیا جائے گا۔ اسی طرح 6.3% اگر فسکل ڈیفیسٹ دیا گیا ہے تو یہ بھی غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ 8.5-9% کے قریب جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ جائے گا، اور مہنگائی میں بھی اسی طرح اضافہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بجٹ پاس اگر ہوا تو کچھ ہی عرصے بعد بجلی مہنگی ہوگی، اس کے بعد گیس مہنگی ہوگی، اس کے بعد پٹرول مہنگا ہوگا، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، جس سے ملک کے اندر بدترین مہنگائی کی لہر آئے گی۔ جناب اسپیکر، میں آج بات صرف بجٹ کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا۔ میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے 30-35 سال اس کوچے سیاست میں گزار دیے ہیں۔ میں 5ویں دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، اور جب میں پہلی دفعہ یہاں منتخب ہو کر آیا تو میری عمر 35 سال تھی، اور میرے بال بھی سارے سیاہ تھے، اور آج زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں۔ ہماری اولادیں جوان ہو چکی ہیں، اور وہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ آپ نے جس شعبے کے اندر 30-35 سال لگائے، کیا پاکستان جمہوری طور پہ آج زیادہ مضبوط ہے؟ کیا پاکستان آج اس منزل کے قریب ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم جب 2021 میں کھڑے ہیں اور 21ویں صدی کے اندر قوموں کی زندگی، قوموں کی ترقی، قوموں کی خوشحالی، قوموں کی خود مختاری اور قوموں کی سلامتی کا دار و مدار ان کی اقتصادی طاقت کے اوپر ہے۔ اکنامک سیکیورٹی آف اے نیشن ڈٹرمنز اٹس سٹیٹس، اس کے مستقبل کا وہ بتاتی ہے کہ کیا ہے۔ ہم بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ کسی بھی ملک میں معیشت کے 2 فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک کلائمیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں اور ایک ویدر فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جو کلائمیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں ان کا تعلق ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، ریاست کے نظام کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ویدر فیکٹرز ہوتے ہیں ان کا تعلق حکومت وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کلائمیٹ ٹھیک ہے تو بیڈ پیچ آف ویدر آئے گا، وہ گزر جائے گا، پھر موسم اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھی حکومتیں بھی آتی ہیں، رخصت کر دی جاتی ہیں، بری حکومتیں بھی آتی ہیں، وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن تشویش تب ہوتی ہے کہ جب کسی ایکو سسٹم کے اندر اس کے کلائمیٹک فیکٹرز خراب ہو جائیں۔ میں آج یہ ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ویدر فیکٹرز کے اوپر بھی تنقید کریں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ اگر غلط موسم کی وجہ سے جو ہم پر افتاد ہے ہم اس سے بچت کے لیے کیا تدبیر حاصل کر سکتے ہیں،
یا کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں وہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے محاسبہ کریں کہ اگر پاکستان میں جو آج معاشی بدحالی ہے، اگر آج پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق اس چال چلن کے ساتھ ہے جو ہم نے پچھلے 70-72 سال سے چلی ہوئی ہے، اور اس چال اور اس چلن کا تعلق نہ مسلم لیگ نون سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اس چال اور چلن کا تعلق ہمارے ریاست کے نظام سے ہے، اس بندوبست سے ہے جس پر ہم اس ریاست کو چلا رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، جب تک وہ بندوبست ٹھیک نہیں ہوگا، ہم جتنی مرضی تقریریں کر لیں، we will be fighting over pennies but we will be acting foolish on the pounds۔ پاکستان اگر ایکسپورٹ میں $1.5 ارب اضافہ کر لے، اس پر بھنگڑے ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں لیپ فراگ جمپ کرنا ہے کہ کس طرح ہم اپنا ایکو سسٹم ٹھیک کریں کہ ہم $5-10 ارب کی چھلانگیں لگا سکیں، ہم کس طرح یہ $22-25 ارب کی ایکسپورٹ سے 150, 200, 250 ارب کی ایکسپورٹنگ نیشن بن سکیں۔ ہم پچھلے 50 سالوں سے کبھی $1-2 ارب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے آگے نہیں جا سکے، ہم کس طرح $30-35 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سالانہ لے سکیں۔ ویتنام کی کیا حیثیت ہے؟ 1 کروڑ کا ملک ہے، آج $28.5 ارب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جا رہی ہے، اور پاکستان جو 22 کروڑ کا ملک ہے آبادی کا، اور اتنی بڑی منڈی ہے، مارکیٹ ہے، اس کے اندر بمشکل ہم نے 2017 تک $3 ارب ایف ڈی آئی اٹھا کے لے کر گئے تھے، لیکن آج پھر $1.5 ارب کے اوپر آ چکے ہیں۔ شرم کی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر، میانمار جو ہے، برما جسے کہتے تھے، اس میں بھی 4 سے 6 ارب کی سالانہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جا رہی ہے۔ تو ایشوز یہ ہیں کہ کس طرح پاکستان $200-250 بلین ایکسپورٹ پہ جائے گا، کس طرح پاکستان $1-2-3 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بجائے جو تقریباً $2 ٹریلین اینولی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پورے گلوب کا چکر لگاتی ہے، اس میں سے 25, 30, 35 ارب اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے یہ بزنس ایز یوزول سے نہیں آئے گی، اس کے لیے ہمیں لیپ فراگ جمپ کرنے کے لیے آؤٹ آف باکس سوچنا ہے، اور اپنے کلائمیٹک فیکٹرز کو ٹھیک کرنا ہے جن کی طرف میں ابھی تھوڑی دیر تک آؤں گا، لیکن فی الوقت میں ان ویدر فیکٹرز کی بات کرنا چاہوں گا جو پچھلے 3 سالوں سے ایک بیڈ پیچ آف ویدر کے طور پہ پاکستان پر حاوی ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی اکنامک ریکوری کو کریش کر دیا ہے۔ اور وہ بدقسمتی سے اس حکومت کی اقتصادی پالیسیاں ہیں جو پہلے دن سے ایک نیگیٹو ایجنڈے کے ساتھ آئی تھی۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں جناب اسپیکر، ہم اس حکومت کا کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں دیکھ سکے کہ اس حکومت کی ترقی کا ایجنڈا کیا ہے۔ ہم 2013 میں جب برسر اقتدار آئے، ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کے مستقبل کی ڈائریکشن کا فیصلہ کیا اور ویژن 2025 بنایا۔ ہم نے 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا، 2013 سے 2018 تک 11واں 5 سالہ منصوبہ کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں گی۔ ہم نے 3200 ارب روپیہ 11ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت خرچ کیا، جس کا ٹارگٹ 3000 ارب روپے تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی 5 سالہ منصوبے کو اوور سپینڈ کیا جو اس کا ٹارگٹ تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں کہ بغیر کسی سمت کے وہ پیسہ لگایا، ہم نے اپنی ترجیحات مقرر کی۔ جب ہم 2013 میں آئے تھے تو کسی پاکستانی سے آپ پوچھتے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، وہ کہتا لوڈ شیڈنگ ہے، وہ کہتا دہشت گردی ہے۔ لیکن آج 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو کسی پاکستانی سے آپ پاکستان کے بڑے مسئلے پوچھتے تو نہ اس میں لوڈ شیڈنگ کا ذکر تھا، نہ اس میں دہشت گردی کا ذکر تھا۔ ہم نے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھایا، چونکہ ہمارے پاس سم تھی، ہمارے پاس ڈائریکشن تھی۔ جناب اسپیکر،
ہم جاتے ہوئے 12ویں 5 سالہ منصوبے کا پورے پلان کا ڈرافٹ تیار کر کے اس حکومت کے لیے چھوڑ کے گئے کہ 2018 سے 2023 پاکستان کے اقتصادی ترقی کا بلو پرنٹ کیا ہوگا، اور اس میں ہم نے کچھ جگہ خالی بھی چھوڑ دی کہ یہ اپنی ترجیحات کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، یہ حکومت 12ویں 5 سالہ منصوبے کو فائنل نہیں کر سکی، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اس ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب یہ ملک اس لیے پیچھے رہ گیا کہ ہم نے کبھی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی تھی۔ لانگ ٹرم پلاننگ کیا؟ آپ کا وہ دور ہے جو 70s کے بعد جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تھا تو 70s میں ہمارے پاس ایک نان پلان پیریڈ تھا، چونکہ اس وقت پلاننگ کرنا مشکل تھی۔ اس کے بعد آج یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان ایک نان پلان پیریڈ کے اندر ہے کہ جس کے پاس کوئی اقتصادی ترقی کا ویژن نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، ڈائریکشن لیس ہے۔ اس حکومت کے پاس صرف ایک ہی پلان ہے، گالیاں نکالو، تنقید کرو، برا بھلا کہو، NRO نہیں دوں گا، اس کو جیل میں ڈالو، اس پہ جھوٹا مقدمہ بناؤ۔ جناب اسپیکر، نیگیٹو تھنکنگ سے ملک نہیں چلتے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا وزیر اعظم بین الاقوامی فورمز پہ جا کے کہے کہ میرا ملک دنیا کا سب سے زیادہ کرپٹ ملک ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کا وزیر اعظم بین الاقوامی فورمز پہ جا کے کہے کہ جتنی منی لانڈرنگ میرے ملک میں ہوتی ہے اتنی کسی ملک میں نہیں ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ ان کی پالیسیاں ہیں جو انہوں نے اپنے ملک کی بدنامی کے لیے بین الاقوامی سطح پہ کی کہ آج پاکستان سے انٹرنیشنل انویسٹر جا چکا ہے۔ جس گھر کا سربراہ یہ کہے گا کہ میرا گھر تو بالکل اجڑا ہوا ہے، اس گھر کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس کاروبار کا فیکٹری کا مالک کہے گا کہ میرا کاروبار تو دیوالیہ ہوا ہے، اس کاروبار کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ یہ جو جھوٹ بول بول کے صرف اس لیے کہ یہ پچھلی حکومت کی کردار کشی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مسلم لیگ نون کی کردار کشی میں پاکستان کی کردار کشی کی، اور اس پاکستان کی کردار کشی کی سزا 22 کروڑ عوام کو ملی۔ جناب اسپیکر، بجٹ کے اندر اہداف رکھے جاتے ہیں، لیکن بجٹ کے اہداف کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کچھ بھی ہدف رکھ سکتے ہیں، اصل بات ہوتی ہے آپ کے ہدف حاصل کرنے کی صلاحیت کیا ہے، اور اس حکومت کے ہدف حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کا اندازہ آپ کو اس حکومت کے وزراء کی ایوان میں تقریروں سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو لطیفے بیان کیے گئے ہیں ان وزراء کی طرف سے، وہ آپ کو اعتماد دے سکتے ہیں یا بد اعتمادی دے سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیا حاصل کرے گی۔ وزیر خزانہ صاحب سے میں شروع کرتا ہوں۔ کل سینٹ کے اندر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے ملک اب ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ یہ وہی وزیر خزانہ ہے جو 2 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ 3 سالوں کی پالیسیوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اب یہ 2 مہینے بعد ہمیں جنت کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ یا وہ شوکت ترین سچا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ڈیویلیویشن اور 13% کے پالیسی ریٹ کے اوپر حکومت نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یا وہ شوکت ترین سچا ہے کہ جو ہمیں جنت کی تصویر دکھا رہا ہے؟ اس کا فیصلہ میں پاکستان کے عوام پہ چھوڑتا ہوں۔ پھر کل وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان نیٹ فوڈ امپورٹر ہو گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، 3 سال پہلے تو پاکستان نیٹ فوڈ امپورٹر نہیں تھا۔ آج گندم بھی امپورٹ، کاٹن بھی امپورٹ، شوگر بھی امپورٹ، یہ سب 3 سالوں کی تباہی کا نتیجہ ہے۔ اور پھر بجٹ میں ہمیں خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم نے زراعت کو بہت ترقی دے دی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بھی فرمایا کہ ہمیں لینڈ مائنز ملیں جن کے اندر ہم پھنس گئے۔ میں وزیر خزانہ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو لینڈ مائن نہیں ملی تھی، آپ کو ہم نے سی پیک کی صورت میں گولڈ مائن دی تھی۔
کہ جس کو اگر آپ چلاتے تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی تھی، لیکن آپ نے اس پاکستان کی گولڈ مائن کو بھی ایک تباہی کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے 3 سالوں کے اندر پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ اور ڈیٹ مائن کے اندر پھنسا دیا۔ ابھی وہ وزیر صاحب تشریف لے گئے جو قرضوں پہ ہمیں درس دے رہے تھے، تو میں بھی بتاؤں گا کہ قرضے کس نے لیے اور کس نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں پر ابھی وزیر اطلاعات نے کہا سائیوال کے اندر یہ پلانٹ لگا گئے۔ دیکھیے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس حکومت کے وزیر جو وکیل ہیں، ایک وکیل صاحب ہیں یہ جو وزیر اطلاعات ہیں، یہ ہمیں درس دیتے ہیں کبھی انرجی کے اوپر، کبھی ٹیکنالوجی کے اوپر، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے اوپر۔ میں ادب سے کہوں گا فواد چودھری صاحب سے بھی، اور ایک اور وکیل صاحب ہیں جو ہمیں معیشت پڑھاتے ہیں حماد اظہر صاحب، کہ دیکھیے اگر تو کسی قاتل کو ضمانت دلانے کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ ضرور ہمیں بتائیے، اگر کسی قبضے والے پلاٹ کے لیے سٹے حاصل کرنے کا معاملہ ہے تو وہ آپ کی ایکسپرٹیز ہو سکتی ہے، کوئی قانونی معاملہ ہے اس پہ آپ ضرور بات کیجئے، لیکن آپ کے پاس نہ کوئی معیشت پہ بات کرنے کی سند ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی پہ بات کرنے کی سند ہے۔ سائیوال انرجی پلانٹ اس لیے سائیوال میں لگا کہ جب آپ انرجی پلانٹس کی پلاننگ کرتے ہیں تو جو لوڈ سینٹرز ہیں ان کے پاس لگاتے ہیں تاکہ ٹرانسمیشن لاسز کم سے کم ہو سکیں، تو اگر سائیوال میں وہ پلانٹ لگا تو وہ لوڈ سینٹر کے قریب لگا۔ یہ پوری دنیا کا فلسفہ ہے۔ اور پھر وہاں پہ پولوشن ہو گئی۔ ان کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں سائیوال کا پلانٹ سپر کریٹیکل ٹیکنالوجی پر لگا ہے، جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، جو پولوشن سے مبرہ ہے، اور سی پیک کے ہر منصوبے کے لیے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا آڈٹ لازمی تھا، اور اس کی اپروول کے بعد سی پیک کے پروجیکٹس لگے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ ہے کہ سی پیک کے جتنے منصوبے ہیں یہ ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ ان کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، یہ سی پیک کو متنازع کر کے سی پیک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سی پیک کی گولڈ مائن جو پاکستان کے لیے ڈیسٹنی چینجر تھی، گیم چینجر تھی، فیٹ چینجر تھی، آج اس کو انہوں نے ہالٹ کر دیا ہے، اور آج چین جو ہے $400 بلین کا پیکج لے کر ایران چلا گیا ہے۔ تو یہ ناڑی وزیر کھڑے ہو کے ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ جناب کیپیسٹی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں۔ آپ کیپیسٹی پیمنٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جتنی بجلی کے منصوبے لگائے گئے تھے وہ پاکستان کی معیشت کو 6% پہ گروتھ کی پروجیکشن پہ لگائے گئے تھے۔ اگر آپ نے پاکستان کی گروتھ کو نیگیٹو 0.5% پہ کریش کر کے پہنچا دیا ہے، آپ نے بجلی کی مانگ ختم کر دی ہے، آپ نے معیشت کی ترقی کریش کر دی ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ چونکہ جنوری 2018 تک ورلڈ بینک بھی کہہ رہا تھا کہ اگلے 2 سال 19 اور 20 میں 6% سے گروتھ ہوگی۔ اگر پاکستان کی معیشت 6% سے گرو کرتی رہتی تو یہ جو بجلی کے منصوبے ہم نے لگائے ہیں یہ کم پڑ جاتے جناب اسپیکر۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگے بجلی کے منصوبے لگا دیے۔ بجلی کے منصوبے نیپرا منظور کرتی ہے، اور نیپرا کے اندر 4 صوبائی حکومتوں کا نمائندہ موجود ہوتا ہے۔ اگر یہ بجلی کے منصوبے مہنگے لگے ہیں تو خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت بھی گناہگار ہے، چونکہ اس نے بھی منظوری دی ہوئی ہے ان منصوبوں کی۔ تو آپ کو معاملات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے چلتی ہے ریاست، اس کے فورمز کون سے ہیں۔ یہ نیپرا کے اندر تمام صوبائی اور وفاقی حکومتیں مل کر بجلی کے منصوبوں کی سکروٹنی کرتی ہیں اور منظوری دیتی ہیں۔ تو جتنے بجلی کے منصوبے لگے ہیں ہمارے دور میں ان سب کی منظوری میں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت برابر کی شریک ہے، اور اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ بھی اس جرم کے شریک ہیں، اور اگر آپ اس جرم میں شریک نہیں ہیں تو ہم نے بھی کوئی جرم نہیں کیا، پھر وہ منصوبے ٹھیک لگے ہیں۔ پھر ایک وہ عمر ایوب صاحب ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں تو جناب اسپیکر حیران ہوں کہ وہ واقعی ان کو میڈل دینا چاہیے۔
کہ آج تک وہ نہیں بدلے، حکومتیں بدلتی رہی ہیں، ہر حکومت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور پوری شد و مد کے ساتھ ڈیسک بجاتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت جاتی ہے تو نئی حکومت میں آ کے پچھلی حکومت کے خلاف جو ہے چارج شیٹ پڑھتے ہیں۔ واقعی یہ ڈی این اے جو ہے کسی کے پاس ہوتا ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں، وہی فرما رہے تھے کہ یہ بجلی کے منصوبے زیادہ لگا گئے۔ جناب اسپیکر، آپ مجھے بتائیے، جس ملک میں ابھی بھی 25% آبادی بجلی سے محروم ہے، وہاں پہ کتنی بجلی کے منصوبے اور لگنے کی ضرورت ہے؟ جس ملک کے اندر پر کیپٹا الیکٹریسٹی جو کنزمپشن ہے وہ 447 کلو واٹ آر ہو، جبکہ انڈیا میں 804 ہو، ویتنام میں 1450 ہو، ہماری پر کیپٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن دنیا میں لویسٹ ہے۔ ہمیں تو ابھی اور بجلی کی کنزمپشن بڑھانی ہے، تو یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ بجلی کے منصوبوں کو بند کر دو۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کون سی اکنامکس پڑھ کر آتے ہیں اور کہاں سے آ کے یہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں۔ پھر پرویز خٹک صاحب آئے، وہ تو حیران کر گئے۔ آج مجھے خیبر پختونخوا سے صبح جو فون آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنے کچے گھر گنائے، انہوں نے کہا جی میں پیدل ہوں، میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، میں تو مزدور ہوں، میں کیا کروں؟ اور ہمارا وزیر اعلیٰ سابق کہتا ہے خیبر پختونخوا میں تو غربت ہی نہیں ہے، کوئی کچا گھر نہیں ہے، کوئی پیدل نہیں چلتا ہے، وہ جنت بن گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ آپ کو معلوم پڑے گا یہ حکومت کس دنیا کے اندر بستی ہے، کتنے یہ حقیقت سے دور ہیں۔ پاکستان کے عام آدمی کو مہنگائی نے تباہ کر دیا ہے، غربت اور بے روزگاری نے بے حال کر دیا ہے، اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو وہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ ہمارے صوبے کے اندر کوئی غربت نہیں ہے۔ اسی حکومت نے پی ایس ایل ایم سروے جاری کیا ہے 2021 میں، اور اس میں 32 میں سے 7 ضلع ہیں جو بہت انڈر ڈیولپڈ ہیں خیبر پختونخوا کے۔ آپ جائیے ان ضلعوں کو پہلے ٹھیک کیجئے۔ تو یہ اس قسم کی غیر سنجیدہ باتیں جب یہ کریں گے تو اسی لیے پرویز خٹک صاحب کو نوشہرہ کے لوگوں نے ان کی جنت کی تصویر دکھائی ہے۔ نوشہرہ کے اندر پی ٹی آئی کیوں ہاری؟ اگر جنت بن گیا تھا خیبر پختونخوا، اس لیے پی ٹی آئی ہاری ہے کہ لوگ ان کے جھوٹ کو مسترد کر رہے ہیں۔ پھر جناب کھڑے ہوتے ہیں تو چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور قرضے دے گئے۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ سے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کون چور ہے اور کون دیانتدار ہے؟ آپ پاکستان کے آدمی سے پوچھئے، عام آدمی سے پوچھئے کہ جنہوں نے 5 سال آٹا 35 روپے کلو دیا وہ چور ہیں، یا جنہوں نے آٹا 75-80 روپے کلو دیا وہ چور ہیں؟ جنہوں نے 5 سال چینی 55 روپے کلو دی وہ چور ہیں، یا جن کے دور میں چینی 110-115 روپے ہوئی وہ چور ہیں؟ جس کے دور میں مرغی کا گوشت غریب آدمی 200-250 روپے کلو خرید کے بچوں کو کھلاتا تھا وہ چور ہے؟ یا جس کے دور میں مرغی کا گوشت 500-525 روپے کلو ہو گیا وہ چور ہے؟ جس کے دور میں کھانا پکانے کا تیل 150 روپے کلو تھا وہ چور ہے؟ یا جس کے دور میں کھانا پکانے کا تیل 310 روپے کلو ہو گیا وہ چور ہے؟ جس کے دور میں ڈی اے پی کسان کو 2400 روپے میں ملتی تھی وہ چور تھا؟ یا جس کے دور میں ڈی اے پی کی بوری 6000 روپے کی ہو گئی وہ چور ہے؟ میرے یونیورسٹی آف نارووال کے سٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ جس کے دور میں وہ 12,000 روپے فیس دیتا تھا وہ چور تھے؟ یا جس کے دور میں وہ 50,000 روپے فیس دینے پہ مجبور ہے وہ لوگ چور ہیں؟ جناب، چور وہ ہوتے ہیں جو عوام پر مہنگائی نافذ کرتے ہیں، جو عوام کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، اور جو مہنگائی پہ قابو رکھتے ہیں وہ چور نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، جو سب سے اہم بات آج کہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے،
آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی آواز بن کے ہم اس مسئلے کو اٹھانا چاہتے ہیں. کس نے حق دیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے اس وزیر اعظم کو کہ یہ دنیا کو کہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام نیگوشیبل ہے؟ پاکستان کا ایٹمی پروگرام از نان نیگوشیبل. کوئی اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل کر دو، ہم ایٹمی پروگرام بند کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ایٹمی ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہے. Who has given you this authority, Mr. Imran Khan? You cannot speak on nuclear program of Pakistan. پاکستان کا ایٹمی پروگرام 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے جس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے سازش کے ذریعے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے. یہ وہ فورن ڈونرز کا ایجنڈا ہے. ہم بھی حیران تھے کہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ کیا بلی بند ہے تھیلے کے اندر. فورن فنڈنگ کے اندر جن ڈونرز نے پیسہ دیا تھا وہ یہی ایجنڈا تھا جس کے لیے برسر اقتدار لائے تھے کہ عمران خان سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر کرائیں کہ یہ ڈیٹرنس ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. میں اس ایوان کے ذریعے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو یا کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو، پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس از نان نیگوشیبل اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اور اب جناب یہ جو بجٹ کی بات کرتے ہیں اس پہ 3 حصے ہیں. انہوں نے کہا 3.9% گروتھ ہو گئی ہے. ساری دنیا اس بات کے اوپر کوشچن کر رہی ہے کہ لو بیس ایفیکٹ کو نکال دیجئے کہ یہ جو آپ نے گروتھ نکالی ہے اس کے کیا ڈرائیورز آف گروتھ ہیں. دنیا میں 3 ڈرائیورز آف گروتھ ہوتے ہیں. یا آپ کی فیکٹر انپوٹس ہوں، انویسٹمنٹ بڑی ہو، اس سے آپ کی گروتھ آ سکتی ہے. آپ نے کوئی قابل ذکر ریفارمز کیے ہوں، آپ نے کوئی پروڈکٹیوٹی انکریز کی ہو. جناب جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اگر وہ 2019-20 میں 15.3% تھا تو 2020 اور 21 میں 15.2% ہو گیا ہے. تو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو گھٹی ہے. پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ 10.6% سے گر کے 9.8% ہو گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ بھی گھٹی ہے. اسی طرح انہوں نے جو ایگریکلچر گروتھ بتائی، اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ نہ ایکڑیج بڑی ہے، نہ فرٹیلائزر آف ٹیک بڑا ہے، نہ کوئی انپٹ میں ایسا اضافہ ہوا ہے جس سے گروتھ ہوئی ہو. لیکن انہوں نے گروتھ جیک اپ کر کے اپنے فگرز لے لیے ہیں. اسی طرح اس کے اندر دیگر جو پروڈکشن کی فگرز ہیں، کنزمپشن کی فگرز ہیں، ان کے اوپر تمام اکانومسٹ نے مسترد کیا ہے جس کے اوپر میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب میں جو بات ان کے بجٹ کے حوالے سے کہوں گا کہ انہوں نے جناب 5.83 ٹریلین ریونیو کو پچ کیا ہے اور ہمیں بتایا کہ ہم حاصل کریں گے. یہ 24% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں جو یہ حاصل کریں گے. اگر آپ کی انفلیشن 8% رہے اور گروتھ ٹارگٹ یہ 4.8% حاصل کر لیں جو کہ ناممکن ہے، تو اس کے باوجود 550 ارب روپیہ اضافی ریونیو بنتا ہے جو تقریباً 13% ان کے اضافے کے برابر ہے. یہ باقی 11% کہاں سے آئے گا؟ اس کے اوپر تمام اکانومسٹ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ یہ کدھر مریخ سے آئے گا یا کہاں سے آئے گا. تو اس کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے ایف بی آر کو وہ اختیارات دیے ہیں جو نیب کے پاس ہیں. انہوں نے ایف بی آر کو کہا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کرو، جیل میں ڈالو اور ان سے بھتہ خوری حاصل کرو. جناب اسپیکر، ایف بی آر کے پاس یہ اختیارات گئے تو وہ پیسہ سرکار کے خزانے میں نہیں آئے گا، وہ ان ملازمین کی جیبوں میں جائے گا جو اس ناجائز اختیار کو استعمال کریں گے. تو انہوں نے ایف بی آر کو نیب بنا کے پاکستان کے بزنس مین کے اوپر مسلط کر دیا ہے تاکہ وہ اس سے ایکسٹارشن کریں. پھر ان کی جتنی پروجیکشنز ہیں
اس میں کہوں گا کہ دس از اے بجٹ آف بلیک ہولز. اتنے بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی کہ کیسے حاصل کریں گے. پیٹرولیم لیوی ہے جس کے اندر انہوں نے 630 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے. جناب ابھی اس کی جو کلیکشن ہے وہ 44 روپے 60 پیسے سے گھٹ کے 20 روپے پر لیٹر ہو چکی ہے. اگر 70 روپے تک تیل کا بیرل رہتی ہے قیمت تو انہیں کم از کم 22 سے 28 روپے پر لیٹر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی 630 بلین حاصل کرنے کے لیے. تو اگر یہ تیل کی قیمت پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 22 سے 28 روپے لیٹر اضافہ کریں گے تو مجھے بتائیے کہ اس سے انفلیشن کتنی ہوگی اور بجلی کے نرخوں میں کتنا اضافہ ہوگا. کم سے کم 20 سے 25% بجلی کے نرخ بڑھانے پڑیں گے. اور اگر یہ انفلیشن ہوگی تو اس کے ساتھ آپ کو پالیسی ریٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اور اگر آپ پالیسی ریٹ تو پالیسی ریٹ ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ کا برڈن جو ہے وہ 400-500 ارب اور اوپر جائے گا جس سے ایک نیا بلیک ہول پیدا ہو جائے گا. پھر جناب آج تک یہ نہیں ہوا جو پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہیں 252 ارب روپے کی وہ کبھی ریونیو میں نہیں آتی وہ ڈیٹ کی طرف جاتی ہیں. انہوں نے 252 ارب روپیہ پرائیویٹائزیشن کا شو کیا ہے جو کہ پچھلے سال 100 ارب شو کیا تھا اور زیرو کلیکشن چونکہ کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے. تو اس سال یہ بھی 252 ارب روپیہ کیسے ریئلائز ہوگا جبکہ ہمارے میکرو اکنامک کنڈیشن سازگار نہیں ہے. اسی طرح 570 ارب روپیہ سرپلس دکھایا ہے پروونسز کا. بھئی صوبے کیوں اپنے اے ڈی پی کو خرچ نہیں کریں گے؟ کیا اس سال جو آپ نے ان کا سرپلس شو کیا تھا وہ آپ حاصل کر سکے ہیں؟ تو یہ غیر حقیقت پسندانہ انہوں نے اس کے اندر پروجیکشن رکھی ہیں جس سے -6.3 ڈیفیسٹ رکھا ہے پرسنٹ ڈیفیسٹ رکھا ہے. چونکہ یہ نہ سرپلس انہیں حاصل ہوگا نہ یہ پیٹرولیم لیوی پوری لے سکیں گے نہ یہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ لے سکیں گے. کم سے کم بھی 800 سے 1000 ارب روپے کا بلیک ہول ہے اس بجٹ کے اندر جو ڈیفیسٹ کو 9% تک لے جائے گا. پھر جناب اسپیکر ایک بڑی انہوں نے نئی چیز نکالی ہے نان ٹرانسپیرنٹ بجٹ کہ 130 ارب روپیہ پے اور پینشن کے نام پہ پتہ نہیں کس کے لیے ڈال دیا ہے. پینشن کے لیے 480 ارب روپیہ تو موجود ہے لیکن 130 ارب روپیہ کوئی خفیہ کھاتا بنایا ہے. اگر تو اس 130 ارب روپے سے آپ کسی ایک محکمے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ پھر وہ تنخواہوں میں اضافہ پاکستان کے تمام محکموں میں ہونا چاہیے کسی ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بتایا جائے کہ وہ 130 ارب روپیہ پے اینڈ پینشن کے مد میں چھپا کے کیوں رکھا گیا ہے اس کو کون خرچ کرے گا اور وہ کس مد میں جائے گا چونکہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس عوام کو پتہ لگنا چاہیے. G20 نے ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو سے 3.7 ارب ڈالر کی ڈیٹ ریلیف دی آپ کو. 3.25 ارب ڈالر کا ڈیٹ ریلیف ملا اس حکومت کو. آپ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہمیں کچھ نہیں پتا. 3.25 ارب ڈالر آپ ڈیٹ ریلیف کے اندر کھا گئے ہیں اور آج تک اس کا حساب نہیں دے سکے ہیں. اچھا جناب اسی طرح فسکل ڈیفیسٹ جو ہے میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں فسکل ڈیفیسٹ رہا 5.5%. پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں اس کی اوسط ہے 8%. تو یہ خسارہ ہم نے تو نہیں پیدا کیا جو ہم پر کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو معیشت بیمار کر کے دی. ہم نے تو 5 سالوں میں اوسطاً 5% خسارہ رکھا ان کا 8% تھا. ڈیولپمنٹ اقبال صاحب بہت لمبی ہو گئی آپ کی سپیچ ابھی بہت سے لوگوں نے کر دی ہے سب لوگوں نے سپیچ کر دی ہے. آپ کا ٹائم ایکسس ہو چکا ہے نون لیگ کا ایکسس ہو چکا ہے ٹائم ہی ایکسس ہو چکا ہے. ختم کرنے دے 5 دوسری جماعتوں کے بھی ٹائم لیتے ہیں. جی جو ڈیولپمنٹ ہے
उसमें मुस्लिम लीग नून ने को जो टाइम मिला था, मैं आपको जरा बताता चलूं, 2 मिनट में टाइम जो है वो एक्सेस हो चुका है, तकरीबन 25 मिनट एक्सेस जा चुके हैं। आपके वुज़रा 1 घंटा बोल गए हैं, वो आपसे कम बोल के गए हैं, घंटा बोल के गए नहीं सर, कम बोल के गए हैं, 27 मिनट बोल के उनके पार्टी का 6 घंटे का टाइम रहता है उनका जी। खत्म कर रहा हूं जनाब, आप 1 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल 4.7% ऑफ जीडीपी डेवलपमेंट पे खर्च किया। आपने 3 सालों में डेवलपमेंट बजट घटा के 3% कर दिया है। आप हमें बता रहे हैं कि 2100 अरब का नेशनल डेवलपमेंट आउटले आपने इस साल किया है, तो मुस्लिम लीग नून ने 2100 अरब का डेवलपमेंट आउटले 2017-18 में किया था। हमने डेवलपमेंट पे जितना खर्चा 4 साल पहले किया था, आज आप उतना करके कारनामा बता रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन हो चुकी है, डॉलर रुपी पैरिटी बदल चुकी है। तो आज का 2100 हमारे 4 साल पहले के मुकाबले में 1700 अरब रुपए के बराबर आता है। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब।